ان غیروں کی محبت کو اپنے دل میں ایسا رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی. تو اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ بھی تو مزاج بنے کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, قلب و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو کہہ دیا آدمی نے لا الہ, تو کیا مشکل ہے بھائی. یار امال کرتا ہے تو کتنا دیکھ سب کو کیا کر رہے ہیں باہر, تو روزانہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے, اسی وقت دل میں بس یہ خیال لیا اور بھائی پیٹ میں تو پیشاب پخانا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ بس میں اس لیے اپنے گھر سے نکالا گیا ہوں, میں نے توحید کو اختیار کر لیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, ایسی محبت کرتے ہیں اللہ کے غیر سے جیسے کہ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے تھی, اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے غیر سے, غیر اللہ سے مدد کر رہے ہیں, غیر اللہ سے محبت کر رہے ہیں. میں اور آپ, بنانے والا اللہ, کھلانے والا اللہ, پلانے والا اللہ, ساری کی ساری آسائشیں دینے والا کون ہے؟ ایک اکیلا تنہا اللہ. لیکن محبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے غیر سے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن کس سے محبت کرتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ. رحمان بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے, کھلانے والا بھی وہی ہے, پلانے والا بھی وہی ہے. ہر چیز کا خالق مالک تنہا کون ہے؟ میرا اللہ. تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کس سے محبت کرے؟ اللہ سے. لیکن مشرک آدمی کیا کرتا ہے؟ شرک کی پہچان کیا ہے؟ شرک کی پہچان اللہ نے آسان بتائیے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, نہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ. جب مشرک پر کبھی کسی قسم کی مصیبت آتی ہے, کبھی کوئی پریشانی آتی ہے, کبھی کوئی حالات آتے ہیں, کبھی کوئی تنگی آتی ہے, کہیں کشتی پھنس گئی, کہیں گاڑی پھنس گئی, کہیں بس پھنس گئی, کہیں ٹرین پھنس گئی, کہیں جہاز پھنس گیا, کہیں سمندر کے بیچ میں پھنس گیا, اب اللہ کو پکارتا ہے, اللہ نکال دے, اللہ نکال دے, اللہ نکال دے, اللہ نکال دے, اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اب اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے. اب اللہ سے دعائیں کرتا ہے, پھر اللہ پاک اس کی وہ پریشانی ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں. جب دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ, ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پریشانی میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. آج ہمارا حال بھی یہی نہیں ہے کہ جب حالات آ گئے, جب پریشانی آ گئی, جب مشکل آ گئی تو اللہ یاد آ گیا فوراً, یا اللہ مشکل آ گئی آپ حل کر دیں, پریشانی آ گئی آپ حل کر دیں, مشکل آ گئی آپ حل کر دیں. اب رونا بھی آ رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, دکھ بھی ہو رہا ہے, پریشانی بھی ہو رہی ہے, جیب میں نوٹ ختم ہو گئے, کسی بھی قسم کو کوئی معاملہ ہو گیا, اب آدمی کیا ہو رہا ہے؟ اب پریشان ہو رہا ہے, اب اللہ سے محبت کے دعوے کر رہا ہے, یا اللہ بڑی محبت ہے تجھ سے, تو میرا کام کر دے. اللہ پاک جب وہ کام کر دیتے ہیں, اللہ تو بڑے غیور ہیں, بڑی ہی غیور ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. کچھ نہ دو پھر بھی اللہ پاک, یعنی کچھ نہ دینے سے اللہ کو تو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نا عبادت کرتا ہو پھر بھی اللہ پاک بھرپور طریقے سے اس کو دیتے ہیں. یہ لو اللہ کی ذات غیور ذات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز نہیں پڑھتا, چل بھائی صبح کا ناشتہ نہیں ملے گا. عشاء نہیں پڑھتا, چل بھائی تیرے کو سکون کی نیند نہیں دیں گے. دوپہر کی نماز نہیں پڑھتا, کھانا وانا نہیں ملے گا. شام کی نماز نہیں پڑھتا, تیرے کو صحت وحت نہیں دیں گے, سکون نہیں دیں گے زندگی میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن دیکھو کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود بھی کتنا دے رہا اللہ. یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. لیکن مشرک کی کیا نشانی ہے؟ مشرک آدمی جب پریشانی میں آتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں, مزیدار ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کو کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے. جیسے وہ سنایا جاتا ہے نا, وہ ایک آدمی کشتی میں جو ہے سفر کر رہا تھا, تو سفر کے دوران اس کی کشتی نے جو ہے وہ موجیں مارنا شروع کر دی. سمندر میں جو ہے لہریں آئیں, اب وہ جو ہے کشتی جو ہے اوپر نیچے کر رہی. تو مشرک کی مثال کو سمجھانے کے لیے میں بات سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ ذہن میں رہے. اب وہ جو ہے شاید میمن تھا, اب وہ کہنے لگا کہ اللہ اگر میری کشتی ہے اس موج میں سے, اس دریا طغیانی میں سے نکل گئی, میں جو ہے دیگ کروں گا, دیگ. باپا جی کے مردار پر میں کیا کروں گا؟ دیگ بنوا کے بچاؤں گا. یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دیں, 3 دیگیں کرواؤں گا مثال کے طور پر. تو یعنی رک گئی, کشتی سیدھے چلنے لگ گئی. اس کے دل میں کسی قسم کا خیال آیا کہ خیر ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو یعنی آنے لگ گئی, پھر کشتی ہلنے لگ گئی, پھر پریشانی آنے لگ گئی. کہنے لگا یا اللہ معذرت, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھے یا اللہ نکال دے, میں 6 دیگیں کرواؤں گا. پھر کشتی رک گئی, پھر سکون سے چلنے لگ گیا. سمندر کے کچھ کنارے ہی پہ تھا, پھر تو یعنی آنے لگ گئی. پھر کہہ رہا یا اللہ نہیں یا اللہ میں 10 کرواؤں گا, یا اللہ مجھے بچا لے, مجھے کنارے تک پہنچا دے. جب بالکل کنارے پہنچنے لگ گیا تو کہنے لگا کیڑی دیکھ. پنجابی نا کیڑی دیکھ, مطلب یہ کہ کون سی دیکھ. تو جیسے ہی پہنچنے ہی لگا تھا کہ پھر تو یعنی آنا شروع ہو گئی, تو کہہ رہا یا اللہ میں کہہ رہا ہوں کیڑی دیکھ, یعنی چاول کی زردے کی کون سی دیکھ کرنی ہے پوچھ رہا ہوں میں. تو اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے سکون سے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیسا پوچھنا ہوا اللہ کو, جب حالات آئے تو اللہ یاد آ گیا, اور جب حالات نہیں ہے, حالات سازگار ہیں, سکون ہے زندگی میں, تو اللہ یاد ہی نہیں آ رہا. نہیں اللہ تو فرمانے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ,
جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ دیکھو اللہ کی محبت یہ میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت میرے اور آپ کی ایمان کی مکمل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کامل درجے تک نہیں پہنچے گی، میں اور آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ یہ ہے اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا۔ آج ہے ہمارا یہ مزاج؟ آج ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے بغض رکھنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور کسی کو کچھ نہیں دینا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ چار صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تھوڑا غور کریں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں چار صفات آ گئی کہ میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں جب کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اللہ کے لیے ہوتا ہوں یا اپنے نفس کی خواہش کے خاطر؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے اوپر چڑھ گئے بالکل اس کو قتل کرنے کے لیے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جو ہے وہ تھوک دیا۔ حضرت علی سائڈ میں ہٹ گئے کہ لگا ابھی تو مجھے مارنے کے لیے چڑھا تھا، اب تو سائڈ میں ہٹ گیا، تو اب پہلے کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل، تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میرا اپنا نفس اور اپنی خواہش شامل ہو گئی، غصے میں تجھے قتل کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تو تجھے قتل اپنی خواہش کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، اپنے غصے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو، جہاد کرو، مشرکین اور یہود اور نصارہ ان کو مارو، میں تو اس کی حکم پر مار رہا تھا، لیکن اب جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری اپنی رضا اور اپنا بدلہ شامل ہو گیا نا۔ اللہ کی رضا کہاں گئی؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض بھی کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل ٹیڑھا ہو گیا ہے، محبتیں بھی اپنے لیے، بغض بھی اپنے لیے، کسی کو دے دیں تو وہ بھی سوچ سمجھ کے یہ پلٹ کے یہ بھی مجھے دے گا، اور اگر کسی سے کچھ روک بھی رہے تو اس لیے کیونکہ اس نے بھی روکا تھا۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جو روکے اس کو دو، جو نہیں دے رہا اس کو دو، جو ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو، جو محروم کر رہا ہے اسے عطا کرو۔ یار اس نے نہیں دیا تھا میں دوں گا، اس نے ظلم کیا تھا میں معاف کروں گا۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ ہے تو بڑا مشکل کام۔ فرمایا علی جنت کے بیچوں بیچ محل دلواؤں گا، ہے بہت مشکل کام۔ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا کے خاطر محبت ہو اور اللہ رب العزت کے رضا کے خاطر بغض ہو۔ تو یہ مزاج کب بنے گا؟ یہ مزاج تو اسی سے بنے گا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر سے پیدا۔ ہاں یہ تو تب تک پیدا نہیں ہوگی صفات، یہ صفت میرے اور آپ کے اندر تب تک نہیں آئے گی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا کے نہیں بیٹھیں گے، جب تک کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے۔ ہر چیز اس کے والے سے آتی ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں بزرگ، دودھ والے سے، روٹی والے سے، دہی والے سے، سودے والے سے، اللہ والے سے آتا ہے۔ اللہ کے غیر سے اللہ آئے گا ہی نہیں جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں، جب تک میں اور آپ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے۔ چند چیزیں علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت کے بغیر آتی نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز عاجزی اور اخلاص۔ کبھی بھی نہیں آتا اللہ والوں کی صحبت کے بغیر، نہ عاجزی آئے گی اور نہ ہی اخلاص آئے گا۔ میں اور آپ کتنے مطمئن ہیں کہ ہم تو مخلص ہیں؟ نہ دھوکہ لگا ہوا کہ میں اور آپ اپنے کاموں میں بڑے مخلص ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کی محبت ایسی ہو، اللہ کی محبت، ان غیروں کی محبت کو اپنے دل میں ایسا رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ سے اللہ کو مانگیں، میں اور آپ اللہ سے کس کو مانگیں؟ بولو، اللہ کو مانگیں۔ اپنا حصہ ڈال دیا کرو بولنے میں نا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی تو حصہ ڈالے۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا سیکھیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ آج جو ہے مال مانگنے والے، اولاد مانگنے والے، عہدہ مانگنے والے، پیشہ مانگنے والے، صدارت، وزارت، عزت، شہرت اور جو ہے اعلیٰ درجے کی پڑھائی، اس میں کامیابی، یہ ساری کی چیزیں ساری مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن کبھی اللہ سے اللہ مانگا کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، آپ مل جائیں بس۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، بس ایک مرضی ہے جانانا چاہیے، بس دل سے ایک مرضی ہے جانانا چاہیے۔ سارا جہاں ناراض ہوتا ہو جائے، سارے ناراض ہوتے ہو جائیں، سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، بس دل سے ایک مرضی ہے جانانا چاہیے۔ بس اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت دل سے نہ جائے، سارا جہاں باہر میں جائے، سارا جہاں ناراض ہو جائے،
طائف کے موقع پہ جو اللہ کے نبی نے دعا کی جب آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، فضائل اعمال کے شروع پیج پہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ قصہ ملے گا آپ کو. کیا فرماتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا بس پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. خلاصہ یہ مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائیں، انہوں نے پتھر مارے، میرا جسم لہو لہان ہو گیا، مجھے تکلیفیں پہنچی، لیکن یا اللہ اگر آپ راضی ہیں نا پھر کسی قسم کی پریشانی بولو نہیں ہے. کیا میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ میں یہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھوں کہ بس یا اللہ ہو گیا سب ہو گیا ہے، بس آپ راضی ہونے چاہیے. بھوکے مر جائیں گے لیکن یا اللہ آپ راضی رہیں، حرام نہیں کھائیں گے، کسی طریقے سے بھی زندگی گزار لیں گے یا اللہ، لیکن آپ کو ناراض کر کے زندگی نہیں گزاریں گے. تو اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ بھی تو مزاج بنے کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت ہے، میرے اور آپ کے دن بھر کے شیڈول میں کوئی ایسی جو ہے ایسا وقت یا ایسی کوئی گھڑی ہے جس میں بس میں ہوں اور میرا اللہ ہوں. یہ بات تو میں کب سے بولتا آ رہا ہوں کہ کوئی میری اور آپ کی دن بھر کی گھڑی میں ایسا وقت ہو کہ بس یا اللہ یہ وقت آپ کا اور میرا، بس یہ آپ کے لیے میں نے اپنا وقت فارغ کیا ہوا ہے، بس یا اللہ اس میں آپ کو یاد کروں گا. رات کی تنہائی میں اٹھ گئے اور کیا شعر پڑھ رہا ہے، اب تو ساری دنیا رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب خالی ہے اللہ سارا جہاں، اب تو کوئی نہیں ہے، بس اب تو آجا اب تو سارا. مجمع کے سامنے نماز پڑھنا تو بڑا آسان کام ہے، سب دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب ہیں نمازیں پڑھتا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے تو ہو جس کو کوئی نہ جانتا ہو، جس کو کوئی نہ دیکھتا ہو، جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو، بس وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہوں، اس سے سب غافل ہوں. یہ عمل کل قیامت کے دن وزنی ہوں گے. 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا یہ تو میرا اور آپ کے اوپر فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو مجھے اور آپ کو ڈنڈے پڑیں گے. ہاں یہ تو مجھے اور آپ کو ڈنڈے پڑنے ہیں. مزہ تو تب ہے جب اس کے علاوہ فرض نمازوں کو ہٹا کر پھر اللہ کی عبادت کی جائے. یہ تو ڈیوٹی ہے پوری کرنی ہے، بھائی نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے. لیکن جس نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ نہیں ہے، نفل نہیں پڑھو کوئی پوچھ نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھو کوئی پوچھ نہیں ہے، ذکر نہ کرو کوئی پوچھ نہیں ہے. کوئی فرض ہے ذکر کرنا، کوئی واجب ہے نہیں ہے، عمرہ نہیں کرو پیسے بھی نہیں ہے، غریبی ہو نفل کوئی مسئلہ نہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہ کرو، کوئی پوچھ نہیں ہوگی کل قیامت کے دن. اب اس میں آدمی لگ کر دکھائے، اب اس میں آدمی لگے. یہ ہے اللہ کی محبت کا سب سے سیڑھی کی، بس تنہائی میں ہوں میرا اللہ ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں کتنی محبت ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ سے. کوئی آپ کو شک ہے؟ کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ سب سے زیادہ انبیاء کو محبت ہوتی ہے اللہ سے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ محبت کس کو ہوگی؟ اللہ کو. یار جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا. لیکن کیا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یا اللہ میرے دل میں، میرے انگ انگ میں آپ اپنی محبت کو میری جان سے زیادہ، میرے اہل و عیال سے زیادہ، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت کو میرے سینے میں ڈال دیں. عرب کی گرمی کا عالم سوچیں اور وہاں پہ ٹھنڈا پانی کی کیا اہمیت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یا اللہ ٹھنڈے پانی کی محبت بھی کیا محبت ہوگی عرب کے اس گرمی کے موسم میں. میرے دل میں تو آپ اس ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبت اپنی میرے سینے میں، میرے دل میں ڈال دیجیے. امت کو سکھایا کہ نہیں، اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو کہ اللہ تو مل جا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو کہہ دیا آدمی نے لا الہ، تو کیا مشکل ہے بھائی. زبان سے، شاعر کا شعر ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں یہ تو مسلمان ہو جائے، یہ آنکھیں مسلمان ہو جائیں، یہ دل مسلمان ہو جائے، یہ زبان مسلمان ہو جائے. زبان سے تو کہہ دے لا الہ، کیا مشکل ہے بھائی، یہ کوئی مشکل کام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے تو مشکل، لیکن پڑھ لی. لیکن اپنے اس 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اس نماز سے مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اللہ کی محبت آ گئی، عاجزی آ گئی، سجدے کر رہے ہیں میں اور آپ، اپنی راگ رگڑتے ہیں. کبھی سوچا آدمی میں ناک رگڑ رہا ہوں، کھولے اٹھے میں بالکل آسمان کی طرف، ناک رگڑنے کہاں پر؟ زمین پر. اور بھائی دیکھا ہے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھ، کتنا اللہ پاک کہہ رہے بس ہو جاؤ، اپنے آپ کو دکھاؤ. بادشاہ ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، کسی بڑی کمپنی کے آنر ہو تب بھی، ابھی کسی کارخانے کے آنر ہو تب بھی، یا کوئی ریڑھی چلانے والے ہو تب بھی، تب یہاں ناک رگڑو اپنی میرے سامنے آگے. اللہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے آگے میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، آؤ میرے سامنے اپنی ناک کو رگڑو.
دیکھو کس سے عجیب عبادت ہے، پہلے آدھا جھکا دیا، کہہ رہے پورے زمین پر ناک رگڑو اپنی، ماتھا بھی لگاؤ، آؤ ایسا نہیں ہوگا، صرف ناک رکھنی، ماتھا نہیں رکھا اختلاف ہے، نماز نہیں ہوگی، ماتھا رکھ دیا ناک نہیں رکھی تکلیف بھی نہیں ہے، اور بھائی نماز نہیں ہوگی، پورا رگڑو اپنے ناک کو بھی اپنے ماتھے کو بھی، اب پتہ چلے تمہارے کو اب یہ ناک رگڑنے والا اور یہ روزانہ ماتھا رگڑنے والا آدمی یہ 5 وقت کا نمازی جب اس سے باہر ملو تو کہتا آپ مجھے جانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ بھائی آج ہی نہیں آ رہی، عاجزی، انکساری، تواضع مٹنا آ جائے بس، میری رائے کیا رائے ہے، میری خواہش کیا خواہش ہے، میرا بول کیا بول ہے، میری زبان کیا زبان ہے، میرا حکم کیا حکم ہے، میری خواہش کیا خواہش ہے، بھائی سب فنا ہے۔ نماز یہی تو سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو، عاجزی تو سکھا رہی ہے، انکساری تو سکھا رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے اندر آج تک ذرہ ذرہ کی باتوں پر میں اور آپ اپنا منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرہ ذرہ سی باتوں پر آدمی ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ذرہ سی آپ کی میری خواہش سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے میں اور آپ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، میری خواہش سے ہٹ کر یہ کام کیوں ہوا؟ کوئی ذلیل ہونے والا روزانہ، میں مثال صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی روزانہ ناک رگڑنے والا بھی نخرے کرتا ہے، ماتھا رگڑنے والا بھی کبھی نخرے کرتا ہے، کبھی اپنی بات کو اوپر رکھتا ہے، کبھی اپنی خواہش کو اوپر رکھتا ہے، کیونکہ میں نے اور آپ میں سے ہر ایک نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے، ہاں یہ معاملہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اندر اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے، میری کوئی حیثیت ہے، میں کچھ ہوں نہیں، نماز سکھا رہی کچھ بھی نہیں ہوں، تم تو روزانہ ناک رگڑتے ہو اپنی، پیٹ میں پیشاب پخانہ رکھ کر اللہ کے پاک گھر میں مسجد میں آگے کھڑے ہو جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیٹ میں پیشاب پخانا ہے اور اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ، تم کیا میری عبادت کرو گے، تمہارے پیٹ میں تو پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے، تم بس میں کر لیتا ہوں، بس میری شان کبریائی ہے، اگر پیٹ میں پیشاب پخانہ رکھ کے کوئی پاک جگہ پر آتا ہے؟ ظاہر تو تم نے کر لیا جتنا صاف کرنا تھا، او بھائی یہ سمجھے نا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، آدمی ظاہر میں تو ٹوپی شوپی امامہ خوشبو بھائی سفید کپڑے پہن کے مسجد میں آگے کھڑا تو ہو گیا، اب شیطان تھوڑا سا پن کرے گا نا، کہے گا ابے یار یہ دیکھ ماشاءاللہ یار نماز پڑھتا ہے یار، اعمال کرتا ہے، اور تو کتنا دیکھ سب کو کیا کر رہا ہے باہر، تو روزانہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اسی وقت دل میں بس یہ خیال لیا او بھائی پیٹ میں تو پیشاب پخانا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بس ظاہر تو تم نے بنا لیا کسی نہ کسی تحت، آگے پتہ ہے مجھے اندر کیا ہے تمہارے، پیشاب پخانہ بھر کے میرے سامنے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آدمی کے اندر کیا آنے لگ جاتا ہے تکبر، جیسے وہ آدمی تھا نا نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے برابر میں اس کا کوئی مرید بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ ہر جگہ ہر کسی کے مرید ہوتے ہیں، تو وہ مرید کہنے لگا، ایک ساتھی اس کے پاس آیا تو وہ اس کو کہنے لگا یار اس کو ماشاءاللہ دیکھو میں نے روزانہ دیکھتا ہوں نماز سے اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھائی سنتیں پڑھ رہا ہے تلاوتیں کر رہا ہے ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، تو وہ مرید تھا نا وہ کہنے لگا ہاں یار یہ ماشاءاللہ بڑے نمازی، اچھا اچھا ہاں بھائی ماشاءاللہ، اور یہ تلاوت بھی کرتے ہیں روزانہ نماز کے بعد، اچھا اچھا، اور ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی بڑی پابندی سے دیتے ہیں، اچھا، اور غریبوں کے ساتھ بھی بڑا خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں، اچھا، اور ماشاءاللہ بھائی دین کے بڑے ماحول میں بھی بیٹھتے ہیں، اچھا بھائی یہی کہہ رہا تھا وہ نماز چھوڑ کے کہہ رہا ابے میں نے وہ حج اور عمرے بھی تو یہ بھی تو بتایا اس کو، میں نے حج بھی کیا تھا عمرہ بھی کیا، یہ تو نے بتا نہیں رہا، تو آدمی کے اندر کیا پیدا ہونے لگ جاتا ہے عبادت کر کر کے تکبر پیدا ہونے لگ جاتا ہے، یہ تو کچھ ہوں، اس لیے اللہ نے فرما دیا جاؤ جاؤ، ناگے رگڑتے ہو، ماتھے رگڑتے ہو، پیٹ میں پیشاب پخانہ رکھ کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہو، بس یہ تو میری شان کبریائی قبول کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، شو مارنے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اندلس کے بزرگ کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، آخر کار کیا ہوا، لاکھوں مریدوں کے شیخ اور لاکھوں علماء کے استاد اور ایک لڑکی کے عشق میں تھوڑا سا پاگل ہو گئے، اللہ نے قرآن سینے سے نکال لیا، ساری حدیث سینے سے نکال لی، اور سور چروانے لگ گئے، سور چرانے لگ گئے، خنزیر چرانے لگ گئے۔ صرف واقعہ کیا ہوا تھا، جب اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا اور کہا تھا دیکھو کیا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ میں تو دیکھو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، توحید پرست ہوں، ان کو دیکھو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے صفا کر دیا کہ تجھے جو دیا ہے وہ بھی تو ہم نے دیا ہے، کس بات کا تکبر کر رہے ہو، سارا نکال دیا، اور پتہ کیا ہے ذہن میں تھی، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ نہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، غالباً ایسی کوئی ہے کہ بس جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، یہ آیت ذہن میں رہ گئی تھی، اور ایک حدیث ذہن میں رہ گئی تھی غالباً کہ جو اپنا دین بدل لے، من بدل دینہ فاقتلوہ، یا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے دین کو بدل دے بس اس کو قتل کر دو، بس یہ حدیث میرے ذہن میں۔ پھر اللہ نے بعد میں کلمہ بھی دیا، سب کچھ دیا، اللہ نے پھر وہی دوبارہ بلکہ بڑا چڑھا کر وہ ساری کے سارے انوارات اللہ نے عطا فرمائے۔ تو دیکھو اللہ کی محبت میرے دوستو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے غیر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اپنی محبت کو اپنے دلوں میں غیر اللہ کی محبت کو اتنا بٹھایا ہوا ہے۔ والذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے چند پوائنٹس لکھے ہوئے تھے تاکہ میرے ذہن سے ایک ایک بات نہ نکلے، میں ساری باتیں بیان کروں۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ ان صحابی نے ایمان جیسے ہی قبول کیا، توحید جیسے ہی اختیار کی، تو سارے بس گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتار لیے، والدہ نے جو ہے کپڑا دے دیا، انہوں نے کپڑا کر کے اوپر پہنا اور نیچے سے چھپایا شرمگاہ کو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا اللہ، یا رسول اللہ، بس میں اس لیے اپنے گھر سے نکالا گیا ہوں، میں نے توحید کو اختیار کر لیا، بس میں نے توحید کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی ان کو جب آ رہے تھے نا تو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے کہ یار یہ دیکھو یار ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور آخر میں ایک غزوہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر رکھ کر شہید ہوئے۔ گود میں سر تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آخر کار وہیں شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتار کر ان کو کفن کیا، اس میں کفن دو، میں اپنی چادر، کہ اس کو گھر اللہ کی محبت میں اس کو کپڑوں سے محروم کیا گیا تھا، آج اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں قبر میں دفن ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے اور خود ان کو قبر میں لٹایا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت خواہش کی کاش اس کی جگہ آج میں ہوتا قبر میں۔ دیکھو اللہ کی محبت کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، سب ناراض ہو جائے، میں نے کہا نا وہ شعر بس اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا شعر ہے وہ ابھی جو میں نے پڑھا تھا، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، وہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دل سے ایک مرضی جانا نہ چاہیے، بس یہ جب بھی کوئی مسئلہ ہے یہ فارمولا اپنا ہے، آگے بڑھیں۔ یار ناراض ہوتا ہے ہو جائے، شادی کرنی ہے مس گیدرنگ، ابے یار وہ سب ناراض ہوتے ہو جائے، اور اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے یار، وہ تھوڑا بینک کی نوکری کر لو تو مان ہے بھائی، سارا جہاں ناراض ہوتا ہے، نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی، حرام روکری کرنی نہیں ہے ہم نے، کچھ بھی ہو جائے ہے، کوئی کال سینٹر میں جاب آ رہی ہے کر لو، ابے نہیں کرنی، سارا جہاں ناراض ہو، جیب میں ایک روپیہ نہیں ہو، لوگ بولے ہوئے چائے کے پیسہ تو نکالتا ہی نہیں ہے، اور بھائی ناراض ہوتے ہیں کچھ بھی، مجھے اللہ کو راضی کر رہے ہیں بس، بھوکے مر جائیں گے اس دنیا سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بھوکے مر جائیں گے نا، بس بھوکے ہی مر جائیں گے، بس اللہ تو راضی ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بھائی یہ جیب کس کے لیے خالی کر کے آئے تھے، یہ جیب کس کے لیے خالی رکھی تھی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے، سب کی ذلتیں کیوں برداشت کی تھی، حرام کیوں نہیں کھا لیا، لوگ عزت دیتے، اللہ تیرے لیے، بس اللہ تیرے لیے، سارا جہاں ناراض ہو اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہیے، آپ راضی ہونے چاہیے، بس آپ راضی ہیں، بھاڑ میں جائیں سارے کے سارے، یہ تو دنیا ایک عارضی ہے، آج کھا رہے ہیں کل پتہ نہیں ملے نہ ملے، کل نہیں ملا تو پرسوں تو ملے گا، آخرکار موت آ جائے گی، موت کے بعد تو یہ جو محبت کرنے والے یہ تو چھوڑ کر آ جائیں گے سارے کے سارے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں پلٹ کے، کوئی عزت بھی نہیں دے گا، کوئی نام بھی نہیں لے گا، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا مولوی صاحب کہیں گے جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ اور مردے کو اٹھاؤ، اور بولیں گے چل بھائی اب تو نکلو، بس سارا کا سارا جو معاملہ ہو گیا، اب بس قبر میں دفنا کر آؤ، اور پھر ایک اوپر سے کہے گا آپ مٹی ڈالو، وہ مٹی سے بھر دیں گے پوری قبر کو، مٹی کر دو اس کو، اور اب جا کے ہم کیا ہو گئے، اب وہ ساری عزتیں شہرتیں وہ تکبر میرا اور آپ کا سب کا سب کہاں گیا بھائی، وہ کہاں گئی عزتیں وہ شہرتیں، ہاں اب اللہ کی محبت کام آئے گی، اب اللہ کی اطاعت کام آئے گی، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرنا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کر، جو ایمان والے ہیں وہ حقیقی ایمانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے۔ تو دیکھ لو بھائی ایمان والا کس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، دیکھو میرے محترم دوستو بزرگو، میرے اور آپ کی اب بات کا خلاصہ کیا ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کے حل اللہ کی محبت کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ سے محبت رکھنے میں میرے اور آپ کی جو ہے کامیابی کا مدار ہے۔ بس یہ سارے کے سارے مسائل، یہ ساری کی ساری پریشانیاں، یہ سب کی سب چیزیں کس لیے ہیں کہ اللہ کی محبت مقدم نہیں ہے، وہ مؤخر ہے۔ لاکھ میں اور آپ دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں مجھ سمیت کہ نہیں میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے کیا فرمایا، قل اے نبی جی آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جمانا اللہ سے محبت کر کے دعوے کرتے ہو تم لوگ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ تو پھر میرا اتباع کرو،
بال کٹواؤ تو میرے طریقے سے، داڑھی رکھو تو میرے طریقے سے، کپڑے پہنو تو میرے طریقے سے، چلو تو میرے طریقے سے، بیٹھو تو میرے طریقے سے، کھاؤ تو میرے طریقے سے، شادی بیاہ کرو تو میرے طریقے سے۔ دنیا ہر چیز میں کس کا حکم پورا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہر چیز میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ شامل ہونا چاہیے۔ اب بس یہ ہے، بس ٹھیک ہے، اب ہے اللہ سے محبت۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کب؟ جب تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور پر اتباع کرو۔ آج میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت آ گئی۔ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر میرا محترم دوستو بزرگوں، حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے پھر تو۔ بس پھر گاڑی چلاؤ کا دور ہے، بس چل رہی ہے گاڑی، پھر ہم لوگ چھپ رہا کریں، شرمایا کریں، او بھائی نہیں، ابھی تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا میں، کوئی اتباع ہی نہیں ہے۔ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہوں تو چل رہا ہوتا ہوں، جیسے ہی ماحول بدلتا ہے، گیدرنگ بدلتی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انوائرمنٹ بدلتا ہے، اب میں کیا ہو جاتا ہوں، اسی ماحول کا ہو جاتا ہوں جس ماحول میں سارے او ہو ماشاء اللہ۔ اب وہاں میں محمد ہی رکھتا ہی نہیں ہوں، اب میں وہاں ٹوپی بھی سائڈ میں، بلکہ یوں کرتے کرتے پیچھے، کرتا شلوار سائڈ میں، اور جو ہے پھر اب پتلون چڑھا لیتا ہے، اور چست شرٹ پہن کے، اور جو ہے یہود و نصارہ کے طرز سے بال کٹوا کے، اور پھر کہتے ہیں یہود و نصارہ مرد آباد، ناراض نہیں ہوئے کہ کیا کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد، اور اسرائیل کی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن بال کس کے طریقے سے کٹواتے ہیں؟ انہی یہودیوں کے طریقے سے۔ اپنا جسم کس کے طریقے سے رکھتے ہیں؟ انہی یہودیوں کے طریقے سے۔ ہاں ابے نہیں تھوڑا یوں ہوتا ہے، تھوڑا یوں ہوتا ہے، میرا بھائی تھوڑا بوڑا کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا معاشرے کو لے کے کچھ بھی معاشرہ نہیں ہوتا۔ جب مالک میں تبلیغی جماعت گئی ہوئی تو وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھا، اس کی بڑی پیاری لمبی چوڑی داڑھی، امامہ پہنا ہوا اور لمبا جبہ، اور خوبصورت ترین لڑکا۔ اس سے جماعت والوں نے گشت گئے تو کہا، پوچھا یار کہ تو اس یونیورسٹی میں، آسٹریلیا کے شاید کہاں کا بتا رہے تھے یار، اس یونیورسٹی میں جہاں تو لڑکیاں پورے کپڑے بھی نہیں پہنی ہوئی، تو اس یونیورسٹی میں اس ماحول میں سنت کے مطابق امامہ اور یہ لباس پہن کے کیسے گھومتا ہے؟ پھر وہ کوئی لڑکی دے گا اپنی یا نہیں دے گا؟ کوئی تو سے شادی کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ کہنے لگا جس نبی کا میں نے یہ حلیہ اپنایا نا، 11 بیویاں تھی ان کی، مجھے اللہ ایک تو دے گا ہی دے گا۔ آج تو مجھے اور آپ کو شرم آ رہی ہے داڑھی رکھنے میں، ہاں نبی کے طریقے پہ بال کٹوانے میں شرم آتی نہیں آتی ہے؟ ہاں شرم آتی ہے، لیکن مدار سارا کا سارا اسی پر ہے۔ کیا دن ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، قیامت کے دن، جب سب لوگوں کی نگاہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹکی ہوئی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب تو ہمیں جہنم میں پھینک دیں۔ یہاں نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہم سے، یہاں نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہم سے، یا اللہ یا رسول اللہ آپ دعا تو کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے اس دن بھی جس دن سب کے سب کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی اللہ میری، میں نہیں بابا کسی کا سوال کرتا، مجھے جنت میں جانا ہے بس۔ جہنم بھی آ گئی اور جنت بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ آ گئی، جہنم بھی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی، اللہ کا جو غضب وہ پھاٹے مار رہا ہے، بس یا اللہ مجھے آپ کسی طریقے سے کہا، جب کہیں اس کو یوں سوچیں کہیں آگ واگ لگ جائے، کوئی بڑا خطرناک واقع ہو جائے، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی بھاڑ میں جا، چل بھائی بائک بھی چھوڑ، اس کو بھی چھوڑ، اس کو بھی چھوڑ، بھاگو سارے کے سارے۔ ایسے ہی کرتے نہیں کرتے؟ کوئی پاؤں میں آ رہا تو پاپا صحیح ہے، پاؤں میں آنے تو جاؤ۔ کل قیامت کے دن کا ہولناک منظر سوچے ذرہ برابر کیا منظر ہوگا اس دن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ بھول جائیں گے مجھے اور آپ کو، جیسے میں اور آپ اس دنیا میں اللہ کے نبی کو بھول گئے۔ یا ربی امتی امتی، کتنا مشہور جملہ ہے، یا ربی امتی، اللہ میری امت، وہ امت جس نے زندگی میں کبھی میری اتباع نہیں کی، وہ امت جو میرے طریقے پہ داڑھی رکھنے کو شرماتی تھی، اس کی بھی سفارش کرتا ہوں۔ یا اللہ جو میرے طریقوں پہ بال رکھنے کو بھی شرماتی تھی، ان کی بھی سفارش کرتا ہوں۔ یا اللہ میں ان کی بھی سفارش کرتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی کبھی میری اطاعت نہیں کی، کبھی مجھ پر بھرپور طریقے سے درود نہیں بھیجا، اور کبھی جو ہے میرے طریقوں کو زندگیوں میں نہیں اپنایا۔ یا اللہ میں اس امت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے شادیوں سے میری سنتوں کو نکالا، اپنے گھروں سے میری سنتوں کو نکالا، اپنے جسم سے میری سنتوں کو نکالا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یا اللہ میری سنتوں کو کاٹا ہے، آرو چھریوں کے ساتھ اور کینچے کے ساتھ میری سنتوں کو کاٹا ہے۔ یا اللہ آج میں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوں، میری امت کو بخش دے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ سب کے سب میرے امتی جنت میں جائیں گے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟
کہا جو میری اطاعت کرتا ہے یہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا، میرے طور طریقوں پہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، فقط ابا، یہی انکار کرنے والا ہے۔ کیا مشکل ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے، اور بھائی کتنی زندگی تو ایسی گزر گئی میرے اور آپ کی، کیا کر لیا میرا اور آپ نے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کیا کما لیا میں نے اور آپ؟ کتنی عزتیں بٹیر لی میں نے اور آپ نے؟ کتنے لوگوں کو راضی کر لیا میں نے اور آپ نے؟ جس ماحول کے لیے میں اور آپ اپنے جو ہے سنتوں کو چھوڑتے ہیں، شرماتے ہیں، اس ماحول نے مجھے اور آپ کو کیا دے دیا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ احسان کر دیا میرا اور آپ کے اوپر۔ جس نبی کے طور طریقوں سے میں اور آپ جو ہے بال کٹوانے کو، داڑھی رکھنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، جس ماحول کی خاطر ان ماحول والوں نے مجھے اور آپ کے گھر کروڑوں روپے سے بھر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ احسانات کر دیے میرے اور آپ کے اوپر ان ماحول والوں نے۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں نے؟ میرے اور آپ، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ماحول میں جڑا ہوا تو میرے تو ہے نہیں بھائی، سب کے سب امتی ہیں، لیکن آدمی کم از کم شیطان کو تھوڑا سا سائڈ میں کرے کہ یار کیا کما لیا میں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر؟ کیا کمایا میں نے؟ کچھ بھی نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں کمایا، بلکہ ذلیل ہو گئے ہم لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر۔ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں کمایا میں نے، کچھ بھی نہیں کمایا آپ نے، بس ہم ایسے ہی چلتے چلتے چلے آ رہے۔ اللہ کو پسند ہے اپنے نبی کا چہرہ، اللہ کو پسند ہے اپنے نبی کا طریقہ، اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے۔ بھائی دیکھو، جو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارے گا تو پھر اللہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ یہاں تو چیٹنگ کرنے کا حکم دیا ہے، چیٹنگ کرنے کا۔ صرف یہ سنتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ہر چیز میں سنت، میانہ روی کرنے میں، درگزر کرنے میں، معاف کرنے میں، اہل و عیال کا خیال رکھنے میں، اپنے دوست، ہر چیز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ظاہری سنت اپنا لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی سنت، تب ہے یہ آدمی کامیاب۔ کیا اللہ کے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ ہم لوگ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ چاقو نہیں چلاتے جب میں اور آپ جو ہے اپنے بس داڑھی کٹوا دیتے ہوں گے؟ نمازیں چھوڑ کے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کہ مسئلے مسائل کیسا حل ہوگا؟ فلسطین فتح کیسے ہوگا؟ جن یہود و نصارہ نے ان پر ظلم کیا، وہ یہود و نصارہ میرے آباء و اجداد بنے ہوئے، وہ یہود و نصارہ میرے اور آپ کے سر کے تاج بنے ہوئے۔ ان یہود و نصارہ کا پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ نہیں ہوتا مجھ سے اور آپ سے، اور بظاہر بائیک آؤٹ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم نے تو بائیک آؤٹ کر دیا۔ ان کے طریقوں کو تو چھوڑو، ان کے طریقوں کو کون چھوڑے گا؟ ان کے جیسے بال بنوانا، ان کی جیسی داڑھی رکھنا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کی جیسی شادیاں اپنانا، ان کے جیسے طور طریقے اپنانا، کہاں ہے؟ یہ کوئی مجبوری ہے کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں تو وہاں تو کرتا شلوار نہیں چلتا؟ یہ کوئی مجبوری ہے؟ میں فلاں جگہ جاتا ہوں وہاں تو ٹوپی اچھی لگتی ہے، کوئی مجبوری ہے؟ یہ مجبوری نہیں ہے، میرا آپ کے ڈھکوسلے ہیں، دھوکہ ہے، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ کوئی مجبوری ہے فلاں جگہ گیا تھا تو 5-6 ٹکروں سے اوپر نہیں کر سکتے نا، یا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا نیچے کرنے پر، کوئی مجبوری ہے؟ فلاں جگہ یار وہاں داڑھی الاؤ نہیں، میں نہیں رکھ سکتا، یہ کوئی مجبوری ہے؟ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے بھائی، نکالتے نکال دو، ناراض ہوتے ہو جاؤ۔ یقین کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں جتنی خوبصورتی ہے کسی چیز میں اتنی خوبصورتی نہیں۔ بولتے ہیں نا میں اور آپ نے بھی کہا سبحان اللہ، کہتے ہیں نا میں اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوبصورت ہے، مانتے ہیں نا میں اور آپ؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر زلیخا کی دوستوں نے کیا گاڑی دی؟ انگلیاں گاڑی دی نا، اور میرے محبوب کو، میرے شوہر کو دیکھ لیتی کیا کاٹتی؟ اپنے کلیجے کاٹ لیتی، اتنے خوبصورت، کتنے خوبصورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی، اندھیرا تو ہو رہا، مل ہی نہیں رہی۔ جیسے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمک اٹھی ایک دم، او یہ رہی، اٹھا لی۔ کتنے خوبصورت ہیں اللہ کے، جب سامنے کے دانت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے، ہنستے تو نہیں تھے نا، 4 مواقع یا 5 مواقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھل کے ہنسے، بس ہنستے نہیں تھے، تبسم، میرے حق کی ہنسی نہیں رکھتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جیسی دانت مبارک کھولتے تھے تو علماء، یعنی حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے دانتوں کا نور ایسے دیوار پہ پڑتا تھا، ایسا نور۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے نور کے چہرے کے نور کی تاب نہیں لا پاتے تھے، اس لیے بھر کے آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو بھائی نہیں، اتنا نورانی چہرہ، اتنا آب و تاب والا روشن چہرہ، کیا شعر کہا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ آخر میں آگے تو اینڈ کر دیا، کیا اللہ، کیا پیدا کیا آپ کو اللہ نے، آپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا، آپ نے کہا اللہ ایسا بنایا، اللہ نے ایسا بنا دیا۔ یہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی عورت نے جانا نہیں۔
خلقت مبرأ من کل عیب، ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں نبی جی آپ۔ جب آپ دنیا میں آئے تو اپنی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو ایک خون کا قطرہ آپ کے جسم میں نہیں تھا، کوئی گندگی آپ کے جسم پہ نہیں لگی ہوئی تھی، ایسا آپ بغیر عیب کے پیدا ہوئے۔ ارے یار یہ کیا تعریف ہے، میں تو کہتا ہوں آپ ایسا پیدا ہوئے، ایسا بنے جیسے آپ نے خود چاہا، بس کیا خوبصورتی ہوگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا چہرہ ہوگا۔ وہ بدو عورت نے، وہ گاؤں کی، جب مدینہ اللہ کے نبی جا رہے تھے تھوڑی دیر ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے، کیا نقشہ کھینچا تھا اپنے شوہر کے سامنے۔ شوہر نے کہا کون آیا تھا؟ کہا ایسا آیا تھا جیسے چودھری کا چاند میرے گھر میں اتر چکا۔ ایسی خوبصورتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں میں شرم آتی نہیں آتی؟ یہ چہرہ رکھنے میں مجھے اور آپ کو شرم آ رہی ہے، یہ طریقہ اپنانے میں مجھے اور آپ کو شرم آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مرتے تھے صحابہ اکرام، مرتے تھے، جانیں دیتے تھے اپنی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلغم بھی کہیں نیچے نہ گر جائے، وہ بھی ہم لوگ ہاتھوں میں لے لیں اپنے۔ اور جس مشکاہ شریف میں روایت ہے، جن صحابی کو پانی نہیں ملتا تھا نا، تو جن کو پانی مل چکا ہوتا تھا وہ ان کے ہاتھ پکڑتے تھے، بھائی دینا یہاں تھوڑا سا ایسے کر کے، بس اپنے ہاتھوں سے ان کو مل لیتے تھے، اور کوئی برکت تو آئے، اسی محبت، تھوک مبارک گننے نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی کا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ایسے وہ بھر رہی ہیں، پسینہ آپ مبارک آپ علیہ السلام کا گر رہا ہے، وہ بوتل میں بھر رہی ہے۔ آپ سے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ آنکھ کھل گئی، کہا یا رسول اللہ بس میں اپنی خوشبو کے ساتھ اس کو ملاتی ہوں، خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے، آپ کے پسینے میں بھی ایسی خوشبو۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہوگا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہوگا، جنہوں نے دیکھا یار کیا نصیبیں ہوں گے ان لوگوں کے صحابہ اکرام کے۔ میرے کو تو وہ حدیث پڑھ کے اتنا حیرانی ہوتی ہے آثار السنن میں، صحابہ اکرام بھی کیسے تھے یار، صحابہ اکرام بھی ایسا نقشہ کھینچتے ہیں، ہمارے سینے پہ آرے چل جاتے ہیں، ایسا نقشہ کھینچتے ہیں اللہ کے نبی کا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے تھے نماز کا اس میں باب میں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے تھے تو وہ بتانا چاہ رہے تھے صحابہ کہ کتنا گردن پھیرتے تھے، تو اب یہ بتانا چاہ رہے کہ گردن کتنی موڑتے تھے، بتانا تو یہ، تو اس کا طریقہ یہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنی پھیرتے تھے، اتنی پھیرتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے اتنی گردن مبارک آپ اپنی پھیر لیتے تھے، ہم قریب والے جو صف میں پہلی صف میں قریب ہوتے تھے نا، ان کو حضور کی گالوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنا چہرہ پھیرتے تھے۔ دیکھو کیا انداز ہے محبت کا، اتنا چہرہ پھیرتے تھے کہ حضور کی گالوں کی سفیدی ہم قریب والوں کو نظر آتی تھی۔ اتنی محبت ہوگی صحابہ اکرام کو، اس لیے تو آج تک نام لیتے ہیں میں اور آپ، اس لیے تو میں اور آپ آج تک نام لیتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، آج تک اپنی قبروں میں سکون کے ساتھ جو ہے سو رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان بشان سارے کے سارے صحابہ اکرام۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سارا کا سارا مسئلہ بس یہاں تک ہے، فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ ظالم جس وقت عذاب کو دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر یہ لوگ دیکھ لیں جب ان کے اوپر دنیا میں کسی قسم کا عذاب آتا ہے، اس وقت یہ لوگ غور تو کریں ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقت اللہ کے لیے، دنیا میں کبھی عذاب آ رہا ہے غور کرو، ابے یار عذاب آ رہا ہے کون بھیج رہا ہے؟ اکیلا اللہ بھیج رہا ہے، اس اللہ کو مانو نا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس دن برات اختیار کریں گے وہ مقتدا من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے، وڈیرے چودھری جعلی پیر سارے کے سارے کیا بولیں گے؟ ہم تو جانتے ہی ہیں وہ کون وہ، ہم تو تمہاری اطاعت کرتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، یار ہم تو جانتے ہی ہیں۔ وہ کہیں گے یار ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم تو ان کی دنیا میں اطاعت کرتے تھے، ان جعلی پیروں کو پوچھتے تھے، یہ کہتے تھے مزارات پہ جاؤ، ہم مزارات پہ جاتے تھے، یہ کہتے تھے سجدے کرو، ہم ان کو سجدے کرتے تھے، یہ کہتے تھے فلاں مزار پہ سجدہ کرو، ہم فلاں مزار پہ سجدہ کرتے تھے۔ یا اللہ ہم نے تو ان کی اتباع کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہماری کیا غلطی ہے؟ ضعفین من العذاب ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دیں، آپ ان پر دگنا عذاب دیں، اور وہاں دگنا عذاب نہیں ملے گا۔ شیطان کو کہیں گے، شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کل قیامت کے دن وہ پیشوا، وہ مقتدا، وہ جعلی پیر، وہ بڑے بنے پھرتے تھے، وہ کل قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے کہیں گے یار ہم تو آپ کو سوری ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اب سارے کے سارے ان کے اسباب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اب واپسی کا بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یار اب تو پھنس گئے سارے کے سارے۔ وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے ان جعلی لوگوں کی پیروی کی تھی، ان بڈیروں کی، ان چودھریوں کی اور ان غلط پیشہ ور لوگوں کی جو ہے پیروی کی تھی، اقتدا کی تھی، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں اگر آپ بھیج دیں ہمیں، فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، جیسے آج ہمیں یہ بھول رہے ہیں نا، ہم دنیا میں جا کے ان کو بھولیں گے، ہم ان سے برات اختیار کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ چلے ہیں دنیا میں۔ تو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی،
اب وہاں کچھ بھی نہیں بھیجا جائے گا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات حلیم. اللہ فرماتے اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال دکھائیں گے کہ جو ان کے اوپر حسرت اور افسوس کے ساتھ ان کے اوپر رہ جائیں گے, یار ہم نے کیا کیا. وہاں چلے گا یا لیتنی, جہاں کہ لیں کاش 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 یہ کر لیتا, کاش یہ کر لیتا. وہاں کاش کہنا کوئی کام, کاش نماز پڑھ لیتا, کاش فجر پڑھ لیتا, کاش اہتمام کر لیتا, کاش گناہوں سے بچ جاتا, کاش نیکوں کے کام کر لیتا, ابے کاش کچھ کر لیتا. اللہ فرما رہے وہاں کل قیامت کے دن کوئی کاش کام نہیں آئے گی. وما هم بخارجین من النار, اور نہ ہی ان کو جہنم کی آگ سے کوئی نکالنے والا ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بس اب اسی جہنم کے اندر پڑے رہیں گے وہ بھی, اور جن کی یہ پیروی کرتے تھے وہ بھی, سب کے سب, اور ایک دوسرے کو بس ملامت ہی کر رہے ہوں گے, لیکن ہوں گے ایک ہی گڑھے میں, ایک ہی جگہ پہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.